اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام یوسف، امام محمد حنفی اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نحر کیا اور اسے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ انہی احادیث کی روشنی میں گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام یوسف، امام محمد حنفی اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق نے کیوں گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس نے اس لیے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے، اور انہیں چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے کچھ علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہو، بس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، بس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں میرے والد حضرت حارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا استقبال قدیت نامی جگہ پر کیا۔ قریبی شکاریوں نے ایک گھوڑے کا شکار کیا اور ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا، گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ کر کے اس کا سریت تیار کیا۔ اس کے بعد وہ کھانا ہم نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ گھوڑے کا گوشت پکایا گیا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو ہم نے اس کا شکار کیا اور نہ ہی ہم نے اس کا شکار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک غیر محرم جماعت نے اس کا شکار کیا اور پکا کر ہمارے سامنے گوشت پیش کیا ہے، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک قاصد کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کو شکار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا حکم دیا، یہ سب ایک غیر محرم جماعت نے کیا ہے، ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے کہ میں
اس شخص کو کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھے کے پائے پکا کر پیش کیے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محرم ہیں، اسے غیر محرم کو کھلا دو۔ اس بات پر 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ یہی بات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں کی۔ گھوڑا فی نفسی حلال ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑے کا گوشت ہوٹلوں میں عام ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نزدیک گھوڑے کو اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار اور مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ اب گھوڑے اعلی جہاد نہیں رہے، لہذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔